السلام علیکم دوستو، تو کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج میں نے جس ٹاپک کو چنا ہے وہ یہ ہے کہ اس دنیا کا پہلا انسان کون تھا اور اس انسان کو کیسے بنایا گیا۔ دوستو، الگ الگ مذہب کی کتاب میں الگ الگ طریقے سے بتایا گیا ہے۔ ہندو مذہب کچھ اور کہتا ہے، عیسائی مذہب کچھ اور کہتا ہے، لیکن آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ مذہب اسلام میں دنیا کا پہلا انسان کون تھا اور اسے کیسے بنایا گیا۔ دوستو، جب اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بنانے کا ارادہ فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جبریل علیہ السلام کو زمین پر بھیجا اور فرمایا، جبریل زمین سے مٹی اٹھا کر لاؤ، میں اس مٹی سے انسان بنانا چاہتا ہوں۔ جبریل امین زمین پر آتے ہیں اور مٹی اٹھا کر لے جانے لگتے ہیں تو زمین رونے لگتی ہے، فریاد کرنے لگتی ہے۔ زمین عرض کرنے لگتی ہے کہ جبریل، اس مٹی کو تم لے جا رہے ہو اور اس مٹی سے اللہ تعالی انسان کو پیدا فرمائے گا اور وہ انسان زمین پر آئے گا اور اس میں سے کچھ اچھے ہوں گے، کچھ برے ہوں گے۔ جو اچھے ہوں گے اللہ تعالی ان انسانوں کو جنت میں ڈالے گا، لیکن جو برے ہوں گے اللہ تعالی ان کو جہنم میں ڈالے گا۔ جبریل، میرے اندر اتنی قوت نہیں ہے کہ میں جہنم کی آگ میں جل سکوں۔ جبریل علیہ السلام مٹی کی فریاد کو سن کر واپس چلے جاتے ہیں اور پھر اللہ تبارک و تعالی میکائیل علیہ السلام کو بھیجتا ہے۔ میکائیل علیہ السلام زمین پر آتے ہیں اور مٹی اٹھا کر لے جانے لگتے ہیں تو زمین پھر سے رونے لگتی ہے، فریاد کرنے لگتی ہے۔ میکائیل علیہ السلام بھی زمین کی فریاد کو سن کر مٹی چھوڑ کر واپس چلے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے پھر اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا۔ اسرافیل علیہ السلام آئے، مٹی اٹھا کر لے جانے لگے، زمین پھر رونے اور فریاد کرنے لگتی ہے تو اسرافیل علیہ السلام بھی مٹی چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے آخر میں عزرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ عزرائیل علیہ السلام زمین پر آئے اور مٹی اٹھا کر لے جانے لگے تو زمین رونے لگی، فریاد کرنے لگی۔ عزرائیل علیہ السلام نے زمین کی تمام باتوں کو سنا۔ سننے کے بعد عزرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے زمین، تیرا رونا اپنی جگہ صحیح ہے، تیری باتیں اپنی جگہ درست ہے، لیکن مجھے اس پروردگار عالم کا حکم ہے جو تیرا بھی خدا ہے وہ میرا بھی خدا ہے۔ میں اس خدا کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا، اس خدا کے حکم کو نہیں ٹال سکتا، اسی لیے مٹی لے جانا میرے لیے بہت ضروری ہے۔ عزرائیل علیہ السلام مٹی اٹھا کر لے جانے لگتے ہیں، زمین روتی رہ جاتی ہے، لیکن عزرائیل علیہ السلام مٹی لے جا کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس مٹی کو پانی سے گوندھا۔ گوندھنے کے بعد اس مٹی سے آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کیا، پھر اس کے اندر روح ڈالی گئی، اور جب آدم علیہ السلام بن کر تیار ہوئے تو اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو حکم دیا، اے فرشتوں، آدم کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے جھک جاتے ہیں، لیکن ابلیس وہیں کھڑا رہتا ہے، لیکن ابلیس سجدے میں نہیں جھکتا۔ ابلیس کو گھمنڈ یہ تھا کہ میں آگ سے بنایا گیا ہوں، میں آدم سے پہلے بنایا گیا ہوں، میں فرشتوں کا معلم ہوں، فرشتوں کا ٹیچر ہوں، پھر میں کیوں آدم کو سجدہ کروں؟ اور اسی گھمنڈ نے ابلیس کو شیطان بنا دیا اور ابلیس کو جنت سے نکلوا دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا اور پھر آدم علیہ السلام کی پشت سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔ اب آدم علیہ السلام اور حوا جنت میں رہنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، تم دونوں جنت میں رہو، کھاؤ پیو، جس طرح چاہو رہ سکتے ہو، جو چاہو کھا سکتے ہو، لیکن یہ ایک درخت ہے، اس کے قریب مت جانا، اس کا پھل مت کھانا۔ لیکن ابلیس کے بہکاوے میں آ کر حضرت حوا نے اس درخت سے پھل توڑ کر خود بھی کھایا، آدم علیہ السلام کو بھی کھلا دیا،
اور یہی ایک غلطی تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور حوا کو زمین پر اتار دیا۔ آدم علیہ السلام کو لنکا کی پہاڑی پر اتارا گیا اور حضرت حوا کو جدہ میں اتارا گیا۔ یہ دونوں کئی سو سالوں تک ایک دوسرے سے جدا رہے اور ایک دوسرے کے لیے روتے رہے۔ آدم علیہ السلام رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی اور پھر آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا کو ملا دیا۔ ان کے ملنے سے ان کی اولاد ہوئی اور دھیرے دھیرے یہ دنیا کروڑوں لوگوں سے بھر گئی۔ آج دنیا میں جتنے بھی لوگ نظر آتے ہیں یہ سب کے سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ تو دوستو، یہ تھے دنیا کے پہلے انسان جن کا نام آدم تھا اور دنیا کی پہلی عورت جن کا نام حوا تھا۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اب اپنے دوست کو اجازت دیجیے۔ خوش رہیے، آباد رہیے،